مشرق وسطی میں طاقت کا توازن بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج کے اس گفتگو میں ہم ایک سورس کا گہرائی سے جائزہ لیں گے جو یہ بتاتا ہے کہ آخر یہ تبدیلی کیوں اور کیسے آ رہی ہے اور اس کے اصل معنی کیا ہیں۔ یہ سورس ایک بہت ہی چونکا دینے والے بیان پر ختم ہوتا ہے کہ اب فیصلے واشنگٹن میں نہیں بلکہ خطے کے اپنے دارالحکومتوں میں ہوں گے۔ سوچیں، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سورس اس نتیجے پر آخر پہنچا کیسے۔ اچھا، تو اس پوری تصویر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ خطے کا نقشہ کیسے بدل رہا ہے، پھر ایران ایک بڑی طاقت کے طور پر کیسے ابھرا اور اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، اس کے بعد یمن کا اس میں کیا کردار ہے، اور آخر میں یہ سب مل کر ایک نئی حقیقت کیسے بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، سورس کہتا ہے کہ خطے میں ایک نیا اور بہت طاقتور بلاک ابھر کر سامنے آیا ہے۔ ایک ایسا بلاک جو پرانے سیاسی اور عسکری نظام کو سیدھا سیدھا چیلنج کر رہا ہے اور اسے محور مزاحمت کہا جا رہا ہے۔ تو یہ محور مزاحمت آخر ہے کیا؟ سورس کے مطابق یہ اب کوئی ایسا گروہ نہیں رہا جو صرف اپنا دفاع کرتا ہو، نہیں، اب یہ ایران کی قیادت میں ایک ایسا اتحاد بن چکا ہے جو خطے کا مستقبل خود لکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور حالات کا رخ فعال طور پر موڑ رہا ہے۔ اور اس پورے محور کا مرکز کون ہے؟ ایران۔ سورس اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ دہائیوں کی سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایران نے نہ صرف خود کو قائم رکھا بلکہ ایک علاقائی سپر پاور بن کر ابھرا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے یہ سب کیا کیسے؟ سورس کے مطابق اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: خود کفالت، خاص طور پر دفاعی خود کفالت۔ انہوں نے اپنی جدید ڈرون ٹیکنالوجی بنائی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ میزائل تیار کیے اور ایک ایسی فوجی طاقت حاصل کر لی ہے جس سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی سچ پوچھے تو محتاط رہتی ہیں۔ لیکن ایران کی یہ کامیابی صرف ٹیکنالوجی کی کہانی نہیں ہے۔ سورس کہتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور سوچی سمجھی حکمت عملی کار فرما ہے جسے تزویراتی صبر کا نام دیا گیا ہے، اور اس کا سہرا آیت اللہ خامنئی کو دیا جاتا ہے۔ سورس اسے تزویراتی صبر کہتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ صرف انتظار کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ شطرنج کی ایک بہت لمبی چال کی طرح ہے۔ یعنی جذباتی اور فوری فیصلوں کے بجائے یہ ایک ایسی پالیسی ہے جو لمبے عرصے کے اہداف پر نظر رکھتی ہے تاکہ وقت آنے پر مخالف کو ایسی پوزیشن پر لا کھڑا کیا جائے جہاں اس کے پاس دفاع کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہے۔ تو یہ حکمت عملی طور پر کام کیسے کرتی ہے؟ سورس کے مطابق اس کے 3 بڑے قدم ہیں۔ پہلا، چاہے جتنا بھی اقتصادی دباؤ آئے اسے برداشت کرو۔ دوسرا، اسی دوران خاموشی سے اپنی دفاعی ٹیکنالوجی خود بناؤ، کسی پر انحصار نہ کرو۔ اور تیسرا اور آخری قدم، جب آپ پوری طرح تیار ہوں تو اپنی اس طاقت کو اس طرح استعمال کرو کہ مخالفین پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں اور یوں کھیل کے اصول ہی بدل دو۔ لیکن ایران اس کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ سورس ایک اور ایسے کھلاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس نے بالکل سب کو حیران کر دیا ہے، اور وہ ہے یمن، جو اب بحیرہ احمر کا محافظ بن کر ابھرا ہے۔ یمن کی کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ملک برسوں کی ایک تباہ کن جنگ سے گزرا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ملک مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، لیکن اسی تباہی کی راکھ سے ایک ایسی طاقت ابھری ہے جس نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ سورس کے مطابق یمنی افواج کے پاس اب ایسے ڈرونز ہیں جو مہنگے ترین امریکی پیٹریوٹ دفاعی نظام کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ان کے میزائل انتہائی تکنیکی مہارت کا ثبوت ہیں، اور انہوں نے بحیرہ احمر میں ایسی کارروائیاں کی ہیں جنہوں نے عالمی تجارت کی شاہراہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کسی بھی بین الاقوامی دباؤ کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر کر رہے ہیں۔ تو جب ایران کی تزویراتی صبر کی پالیسی اور یمن کی یہ غیر متوقع عسکری طاقت ایک ساتھ ملتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سورس ان تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سورس کے مطابق یہاں ایک بنیادی فرق واضح ہوتا ہے۔ اگر ہم 90 کی دہائی کو دیکھیں تو شطرنج کی بساط پر مہرے زیادہ تر بیرونی طاقتیں چلاتی تھیں، لیکن آج یہ محور مزاحمت خود ایک بہت بڑا کھلاڑی بن چکا ہے جو اپنے فیصلے خود کر رہا ہے۔ یعنی کھیل اب واشنگٹن میں نہیں بلکہ تہران، بغداد اور صنعا جیسے دارالحکومتوں میں کھیلا جا رہا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ سورس کا نتیجہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ ایران کی طویل مدتی حکمت عملی اور یمن کی اس نئی طاقت نے مل کر
خطے میں ایک ایسی حقیقت پیدا کرتی ہے جسے اب نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ مشرق وسطیٰ کا اسٹریٹجک نقشہ شاید ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہے۔ تو آخر میں سورس ہمیں اس ایک بڑے اور اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ کیا مشرق وسطیٰ کا مستقبل اب واقعی واشنگٹن کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے؟ اس سوال کا جواب جو بھی ہو، یہ بات طے ہے کہ اس کے اثرات صرف خطے پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر پڑیں گے۔